میں نے ابھی میری میٹنگ ہو رہی ہے، عرفان صدیقی صاحب آ رہے ہیں، اپنے بات کرنی ہو تو ابھی کر لیں. نہیں، جو آلریڈی ہیں وہی موو ہوں گے، تو ابھی آپ لا منسٹر صاحب سے کنسلٹ کر لیں. ان کا محسن عزیز صاحب، لا منسٹر صاحب اس کا جواب دے دیں گے. ٹرسٹ ہم. پارلیمانی سال کا آخری دن ہے. میں ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں. اور لا منسٹر صاحب، آپ لا منسٹر صاحب، میں نے لا منسٹر صاحب سر وہ اب اس کا جواب میرے میں اس پہ میں نے معذرت کر لی. اگر اجازت ہو آپ نے بات کر لی. میں اگر عرض کر دوں تھوڑی سی، ایک تو ہمیں میرے خیال میں ہمیں جو اس ایوان کی روایات ہیں، نمبر 1 وہ، اور جو چیئر کی تکریم ہے سر، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. غلط ہوا، صحیح ہوا. ڈپٹی چیئرمین نے بھی وضاحت کے بعد معذرت بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ میں وضاحت بھی کرتا ہوں کہ میرا مطلب وہ اشارے سے یہ تھا کہ اس طرح اونچی آواز سے نہیں ہوتا. انہوں نے ہارن سے تشبیہ دی. میرے دوستوں نے اسے واؤ سمجھا. یہ ہر پرسیپشن ہے اپنی اپنی، کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ وہ چھوڑ دے اس بات کو. میرے خیال میں اگر ہم اسی ماحول میں بات کریں اور اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی باری پہ بات کریں تو شاید ہمیں اشاروں کی اور پھر تشریحوں کی ضرورت نہ پیش آئے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس ایوان نے سر آئین پاکستان سے ریگولیٹ ہونا ہے. اس دن وزیر موصوف نے کھڑے ہو کے یہ نقطہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو بل ہے اٹ از ہٹ بائی آرٹیکل 74. آئین کا آرٹیکل 74 کہتا ہے کہ کچھ ایسے بل ہیں جو وفاقی حکومت کی پرائر اپروول کے بغیر پاس نہیں بلکہ وہ انٹروڈیوس ہی نہیں ہو سکتے. انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. میرے بھائی مصر تھے کہ یہ معاملہ کمیٹی سے ہو کے آیا، اس کو ووٹنگ میں ڈالا جائے. سر جو چیز وائڈ اب انیشو ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. وہ 2 wrongs do not make 1 right. وہ بات جب آئی ڈپٹی چیئرمین کے سامنے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جو حق میں یا کھڑے ہوں، جو بیٹھے رہے، کاؤنٹ نہیں ہوا. ہم سارے بھی یہاں پہ بیٹھے تھے. یہ 21، 22 اور 13 کا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ صورتحال تھی. چھوڑ دیتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا. قصہ مختصر سر یہ ہے کہ رولز آف پروسیجر کے تحت جب اس طرح کا اعتراض آئے گا کہ کوئی قانون سازی آئین پاکستان کے تحت نہیں ہو سکتی موجودہ صورت میں جب تک وفاقی حکومت کی پرائر اپروول نہ ہو، تو وی ہیو ٹو گو بائی دی لیٹر آف کانسٹیٹیوشن. ڈپٹی چیئرمین نے رولنگ دے دی تھی اور انہوں نے مزید اس میں وضاحت کے لیے سیکریٹریٹ کو یہ معاملہ ریفر کر دیا تھا کہ وہ بتائیں کہ یہ معاملہ ٹیک اپ کیسے ہوا، وہ بتائیں کہ آیا وفاقی حکومت کی اس میں اجازت ہے یا نہیں، اور وہ بتائیں کہ آیا اس سٹیج کے اوپر معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجا جا سکتا ہے اجازت کے لیے یا نہیں. میں ادب سے عرض کروں گا کہ سر ہم اسے ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. وی ہیو ٹو گو بائی دی کانسٹیٹیوشن، واٹ کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹس. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 74 کہتا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کے فنکشنز کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ نے وفاقی حکومت کی پرائر اپروول لینی ہے. میرے بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پہ جو بینکوں کا قرضے دینے ایک 1 question سر پلیز. وہ کاؤنٹنگ کے بعد واٹ واز دا ریزلٹ؟ سر کاؤنٹنگ تو رزلٹ آیا ہی نہیں ہے نا سر. نقطہ اعتراض سر میں عرض کر دیتا ہوں چیئرمین صاحب، اگر مجھے موقع دے دیں سر یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ معاملہ یہاں تک جاتا ہے. میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ اپنی باری پہ ساری بات کیجئے گا، میں ایکسپلین کر رہا ہوں. نقطہ اعتراض آیا، اعتراض یہ اٹھایا گیا. میں 2 منٹ میں اسے کنکلوڈ کیے دیتا ہوں. رولنگ میرے سامنے ہے. اس دن بھی چیئر نے یہ رولنگ دی تھی اور سر رولنگ چیئر سے آتی ہے. یہ کہنا کہ ڈپٹی چیئرمین رولنگ نہ دے، جی سر، یہ کہنا کہ ڈپٹی چیئرمین رولنگ نہ دیا کرے اور یہ کہنا کہ پریزائڈنگ آفیسر رولنگ نہ دے، میرے خیال میں یہ علم سے لا علمی کہا گیا ابھی سر، یہ علم سے لا علمی ہے.
ہمیں اس طرح سے نہیں ہے سر. رولنگ میں واضح طور پہ لکھا ہے, میں سوال کا جواب رولنگ سے دے رہا ہوں سر, بیکاز آئی ہیو ٹو گو بائی بک. سر میں نے اب یہ ڈپٹی چیئرمین نے اگلے روز پھر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور انہوں نے دوبارہ رول دیا اس کے اوپر. چیئر کی جو رولنگ آئی کہ میں نے کل بھی رولنگ دی اور آج دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 22 پر حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 74 سے متصادم ہے. ایسے حالات میں جب تک یہ آئینی مسئلہ حل نہ ہو اس بل کو ڈیفر کرتا ہوں اور یہ واضح کرتا چلوں کہ اس پر ووٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی, اس وجہ سے گنتی کا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا. سر میرے پاس اب سر اگر ہم نے کوے کو سفید کہنا ہے تو سر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہی, اب یہ ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. ہمارا خیال تھا اگر یہ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اس ہاؤس کو نہیں بولنے دیں گے تو پھر یہاں سے کیسے بولیں؟ میں وہ پیراگراف پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ نے ایسے ریگولیٹ نہیں, آپ نے کتاب سے ریگولیٹ ہم سب نے ہونا ہے اور چیئر نے ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو ریگولیٹ نہیں کرنا. میں چیئر کی اجازت سے دوبارہ پڑھے دیتا ہوں آسان اردو. میں نے کل انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ووٹنگ کے بعد رزلٹ آپ سننے پہ تیار نہیں ہیں. سر میرے فاضل رکن سننے پہ تیار نہیں ہیں. میں انگریزی میں نہیں بول رہا, میں آپ کی سہولت کے لیے اردو میں کہہ رہا ہوں. آپ سے کہتے ہیں تو سندھی نہیں مجھے آتی, وہ بھی کوشش کرتا ہوں. سر میں آپ سے ابڑو صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, سن لیں, آسان سلیس لفظوں میں یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی اگر جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے. میں نے کل بھی رولنگ دی اور آج بھی دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ کل کے ایجنڈا پر آئٹم نمبر 22 پر حکومت نے اعتراض اٹھایا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 74 سے متصادم ہے. ایسے حالات میں جب تک یہ آئینی مسئلہ حل نہ ہو میں اس بل کو ڈیفر کرتا ہوں اور یہ واضح کرتا چلوں کہ اس پر ووٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی, اس وجہ سے گنتی کا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا. سر دس از دا ریپلائی. اب یہ رولنگ ہے, یہ رولنگ کو چیلنج کر رہے ہیں. چیئر کا یہ اختیار ہے اور انہوں نے یہ معاملہ سیکریٹریٹ کو ریفر کر دیا. دوسری بات رہی یہ والی, یہ عطا اللہ تارڑ بیٹھا ہے. سر یہ ایک سیکنڈ, لائٹر سائیڈ پہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے بھائی شیر افضل مروت صاحب نے شور مچا دیا کہ وزیر اطلاعات و نشریات نے انہیں پاگل رکن کہا ہے. سارے ہاؤس نے گواہی دی کہ انہوں نے فاضل رکن کہا تھا. ہمیں سر نیتیں صاف کرنی ہیں, اس سے مسئلہ حل ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا. لیڈر آف دی اپوزیشن